چھت سب کے لیے۔ ہم اپنے ملک کے تمام بے گھر افراد کے لیے اپنا گھر بنانے کی خواہش کو بنیادی حق تسلیم کرتے ہیں، اور اس حق کی فراہمی کے لیے شہروں اور قصبوں میں نئی آبادیاں بسائی جائیں گی۔ ایسے تمام گھرانے جو ملک میں کہیں بھی زمین یا مکان کے مالک یا حصے دار نہ ہوں، ان کو مفت زمین فراہم کی جائے گی۔ ان سے صرف ترقیاتی اخراجات وصول کیے جائیں گے۔ غریب گھرانوں کو مکان بنانے میں سہولت کے لیے بینکوں سے آسان شرائط پر طویل مدتی غیر سودی قرضے فراہم کیے جائیں گے۔ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کے قرض نادہندگان کے بقایا جات میں سے سود کی رقم معاف کر دی جائے گی۔ تمام بڑی فیکٹریوں کو پابند کیا جائے گا کہ وہ ملازمین کی رہائش گاہوں کا لازماً بندوبست کریں۔ عدل و انصاف سب کے لیے۔ قرآن و سنت یعنی شریعت کو عملاً ملک کا بالادست بنیادی قانون بنایا جائے گا۔ تمام قوانین کو جلد از جلد قرآن و سنت کے مطابق ڈھال دیا جائے گا۔ حسبہ نظام نافذ کر کے انصاف کو گھر کی دہلیز تک پہنچانے کو یقینی بنایا جائے گا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے معاشرے کی دینی اور اخلاقی حس کو مسلسل بیدار کیا جائے گا۔ سستے اور فوری انصاف کو یقینی بنانے کے لیے اعلیٰ و ماتحت عدالتوں کی تمام خالی اسامیوں کو 6 ماہ کی مدت میں پر کیا جائے گا۔ دیوانی و فوجداری مقدمات کے فیصلے زیادہ سے زیادہ 1 سال میں مکمل ہونے کا نظام وضع کیا جائے گا۔ FIR درج کرنے کے نظام کو سادہ اور آسان بنایا جائے گا۔ پولیس کی جدید پیشہ واران تربیت کے ساتھ ساتھ دینی تربیت کو لازمی قرار دیا جائے گا۔ نیز نگرانی کا بھی مؤثر نظام وضع کیا جائے گا۔ عوام کو انتظامیہ اور پولیس کی زیادتیوں سے بچانے کے لیے ہر سطح پر با اختیار کمیشن قائم کیے جائیں گے۔ غریب افراد کو مقدمات کی پیروی کے لیے وکلا کی سرکاری سطح پر فراہمی کی جائے گی۔ پولیس کی تنخواہوں اور مراعات میں مزید اضافے، ان کے لیے ڈیوٹی اوقات کی پابندی، ان کے لیے قیام کی سہولت کو بہتر بنانے، نیز پولیس کی محکمانہ چیکنگ اور گرفت کا بہترین اور سخت نظام بنایا جائے گا۔ شہریوں کو مقدمات قائم کیے بغیر لاپتہ کیے جانے کے خاتمے کے لیے سخت ترین قوانین بنائے جائیں گے، اور ہر سطح کی ایجنسیاں اعلیٰ عدلیہ اور پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوں گی۔ جعلی پولیس مقابلوں، ماورائے عدالت قتل، دوران حراست قتل و تشدد کی صورت میں عدالتی تحقیقات کے بعد ذمہ داران کو عبرتناک سزائیں دی جائیں گی۔ لوٹی ہوئی دولت کی واپسی اور کرپشن کا خاتمہ، مختلف ادوار میں لوٹی گئی دولت اور معاف کرائے گئے قرضوں کی واپسی کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں گے۔ کرپشن کے سلسلے میں سزائے موت سمیت سخت ترین سزاؤں اور ان پر فوری و یقینی عمل درآمد کے قوانین بنائے جائیں گے۔ جو جتنا زیادہ با اختیار ہوگا اور جتنی زیادہ کرپشن کرے گا، اس کی سزا بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ کرپشن سے بنائی گئی تمام جائیدادیں اور اثاثے قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد ضبط کر لی جائیں گی۔ اصلاح کار قانون کے تحت کرپشن اور قومی دولت کے ضیاع کی اطلاع دینے اور اسے عملاً روکنے والے سرکاری ملازمین کو پرکشش نقد انعامات اور مکمل تحفظ دیا جائے گا۔ یکساں نظام تعلیم، ہم ملک میں نظریہ پاکستان سے آہنگ اسلامی نظام تعلیم نافذ کریں گے، اور ایک مستقل قومی تعلیمی پالیسی کے ذریعے سرکاری و پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے لیے یکساں نظام تعلیم رائج کیا جائے گا، اور انٹرمیڈیٹ تک دینی و دنیاوی تعلیم کے امتزاج سے ایسا نصاب تعلیم تشکیل دیا جائے گا جس کے تحت قرآن و حدیث کی تعلیم ہر طالب علم کے لیے لازمی ہو، اور دینی مدارس کے طلباء کو انگریزی، ریاضی اور دیگر علوم کی تعلیم دی جائے۔ اردو کو ذریعہ تعلیم بنانے کے ساتھ ساتھ تمام صوبائی اور علاقائی زبانوں کو ترقی کے بھرپور مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ فنی تعلیم پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ اعلیٰ و پیشہ ورانہ تعلیم کے اداروں میں غریب گھرانوں کے میرٹ پر آنے والے طلباء و طالبات کے تمام اخراجات حکومت برداشت کرے گی۔ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی مکمل حوصلہ افزائی کی جائے گی،
تاہم نصاب تعلیم، فیسوں اور معیار تعلیم کے سلسلے میں قابل عمل اور متوازن قانون سازی کی جائے گی۔ شرح خواندگی کو 5 سال میں 100% کریں گے۔ میٹرک تک تعلیم مفت اور لازمی ہوگی۔ ایسی پالیسی بنائی جائے گی جس کے تحت ہر استاد ریٹائرمنٹ کے بعد ذاتی مکان کا مالک ہو۔ طلبہ یونینز بحال کی جائیں گی۔ نوجوان، آج کی نوجوان نسل ہمارا بہترین سرمایہ، لیکن آج نوجوان لڑکے اور لڑکیاں انتشار، اضطراب اور مشکلات کا شکار ہیں۔ نوجوانوں کے مسائل حل کیے بغیر ملک میں نہ تو ترقی ہو سکتی ہے، نہ ہی امن و امان قائم ہو سکتا ہے۔ ہم نوجوانوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔ نوجوانوں کے لیے حصول علم کو آسان بنایا جائے گا۔ نیز ایسی فنی تربیت کا بڑی سطح پر اہتمام کیا جائے گا جو انہیں روزگار کمانے کے قابل بنا سکے۔ سرکاری ملازمتوں میں میرٹ کا سختی سے خیال رکھا جائے گا۔ نوجوانوں کے لیے خود روزگار اسکیم کے تحت آسان شرائط پر بلا سود قرضے فراہم کیے جائیں گے۔ نوجوانوں کے لیے کھیل اور تفریح کے مواقع پیدا کیے جائیں گے۔ بچیوں کے لیے کھیل اور تفریح کے الگ اسٹیڈیم بنائے جائیں گے۔ صحت مند ثقافتی سرگرمیوں پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ علاقائی ثقافت کو فروغ دیا جائے گا۔ صحت عامہ، صحت کے شعبے میں بجٹ کا اضافہ کیا جائے گا۔ تمام ہسپتالوں میں ایمرجنسی مفت فراہم کی جائے گی۔ تمام ضلعی اور تحصیلی ہسپتالوں میں اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی خدمات فراہم کی جائیں گی۔ امراض دل، گردہ، جگر، کینسر، ایڈز، ٹی بی، ترک منشیات کے لیے مفت علاج کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ سرکاری ہسپتالوں میں شام کے وقت OPD کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ تمام شہریوں کو صحت کی جملہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے اسلامی بنیادوں پر اجتماعی تکافل یعنی انشورنس کی اسکیمیں بنائی جائیں گی۔ اندرون ملک معیاری ادویات بنائی جائیں گی۔ نیز جو ادویات درآمد کی جائیں گی ان پر کسی قسم کا ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا۔ ہومیوپیتھی طریقہ علاج اور طب یونانی پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ خواتین کے حقوق کا تحفظ، اسلام نے خواتین کو خصوصی احترام دیا ہے۔ یہ ہمارے ملک کی آبادی کا نصف حصہ ہیں۔ اس لیے جماعت اسلامی کی حکومت اسلام کی روشنی میں خواتین کو ان کے قانونی، معاشی اور سیاسی حقوق عطا کر کے ملک و ملت کی ترقی میں ان کو کردار ادا کرنے کا موقع دے گی۔ شریعت کے عطا کردہ وراثت اور ملکیت کے حقوق کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ غیر اسلامی معاشرتی رسموں مثلاً بھاری جہیز، نکاح بیوگان سے غفلت، قرآن سے شادی، ونی، وٹا سٹا، کاروکاری اور غیرت کے نام پر قتل کا سدباب کیا جائے گا۔ خواتین کو عزت و احترام سے پرائمری سے لے کر اعلیٰ تعلیم کے حصول کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ ان کے لیے ہر صوبے میں الگ میڈیکل کالجز اور یونیورسٹیاں قائم کی جائیں گی۔ تعلیم و تربیت اور مؤثر ابلاغ کے ذریعے ایک ہی وقت میں طلاق ثلاثہ کی حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ نیز اس کے تدارک کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں قانون سازی کی جائے گی۔ برسر روزگار خواتین، ورکنگ وومن کو بہتر اخلاق اور پیشہ ورانہ ماحول فراہم کریں گے۔ خواتین کے خاص حالات یعنی بیوگی یا طلاق کے پیش نظر ان کے لیے سرکاری اور نیم سرکاری محکموں میں ملازمت کی عمر کی حد میں خصوصی رعایت دی جائے گی۔ سرکاری ملازمین خواتین کو زچگی کے لیے 2 ماہ کی چھٹی مکمل تنخواہ کے ساتھ اور پرورش کے لیے آدھی تنخواہ پر چھٹی کا حق دیا جائے گا۔ چھٹی کے اس عرصے میں خواتین کو ملازمت اور مقام ملازمت کا مکمل تحفظ حاصل ہوگا۔ طالبات کو ان کے قریب ترین میڈیکل کالجز اور دیگر تعلیمی اداروں میں داخلہ دیا جائے گا۔ گھریلو صنعتوں کو فروغ دے کر اپنے ہی گھر میں روزگار کی سہولت دی جائے گی۔ پرائمری تعلیم کے لیے خواتین اساتذہ کو ترجیح دی جائے گی۔ معاشی پالیسی، پاکستان کو جلد از جلد غیر ملکی قرضوں سے مکمل نجات دلائی جائے گی۔ اس سلسلے میں ہم غیر جمہوری ادوار میں لیے گئے قرضوں کی ادائیگی سے انکار کے لیے
عالمی قوانین اور سہولتوں کو استعمال کریں گے۔ ہماری حکومت کوئی قرضہ نہیں لے گی اور خود انحصاری کی پالیسی اپنائی جائے گی۔ بجٹ کے غیر ترقیاتی اخراجات میں 30% تک کمی کی جائے گی، خصوصاً حکومتی عہدیداران کے رہائشی اور سفری اخراجات، مہنگی گاڑیوں کے بیجا استعمال اور سرکاری تقریبات کے ذریعے قومی خزانے کے ضیاع کا سدباب کیا جائے گا۔ ٹیکسوں کے پیچیدہ نظام کی اصلاح کی جائے گی۔ چھوٹے دکانداروں کے لیے فکس ٹیکس کا نظام رائج کریں گے اور نئے ٹیکس لاگو نہیں کیے جائیں گے۔ اشیاء ضرورت پر جی ایس ٹی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ نیز شرح ٹیکس کم کر کے ٹیکس نیٹ بڑھا دیا جائے گا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے ہر لحاظ سے مکمل سرمایہ کاری کے پروجیکٹ تیار کریں گے تاکہ وہ سرمایہ لانے کے زیادہ سے زیادہ 6 ماہ میں کاروبار شروع کر سکیں۔ نیز نجکاری میں پاکستانی سرمایہ کاروں کو اہمیت دی جائے گی۔ سود، ذخیرہ اندوزی، لاٹری، جوا، گراں فروشی، رشوت، اسمگلنگ، اسراف اور اس قسم کی دیگر برائیوں کا خاتمہ اور سدباب کیا جائے گا۔ بینکاری کے نظام کو سود سے پاک کیا جائے گا اور شراکت، مضاربت اور باہمی تعاون کے اصول اپنائے جائیں گے۔ زکوٰۃ و عشر کے نظام کی اصلاح کی جائے گی اور سیاسی و علاقائی بنیادوں پر زکوٰۃ کی رقم ضائع ہونے سے بچائی جائے گی۔ کچی آبادیوں کو مالکانہ حقوق دیے جائیں گے۔ ملازمین کی تنخواہوں اور پنشنوں پر افراط زر کی مناسبت سے نظر ثانی ہوتی رہے گی۔ اسلام کے دور اولین کے مثالی سوشل سیکورٹی سسٹم کو بروئے کار لاتے ہوئے بوڑھوں، معذوروں، بیواؤں اور بے روزگاروں کو معقول وظائف دیے جائیں گے اور ان کے لیے گھریلو ماحول کے حامل اسپیشل ہومز بنائے جائیں گے۔ کم آمدنی والے افراد کو رہائش، سواری اور بچوں کی تعلیم کے لیے آسان شرائط پر بلا سود قرضے دیے جائیں گے۔ ناجائز قابضین کی بےخونی کی جائے گی اور سرکاری اموال میں سے ان کے معاونین کا کڑا احتساب ہوگا۔ ہر طرح کا لینڈ ریونیو پٹوار سسٹم کی بجائے بذریعہ بینک جمع کیا جائے گا۔ مزدور دوست لیبر پالیسی اور نجکاری۔ جماعت اسلامی کی حکومت صنعتی ترقی کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ لیبر پالیسی کی نئی تشکیل کرے گی۔ صنعتی اداروں کے منافع میں مزدوروں کو مناسب حصہ دیا جائے گا۔ مزدوروں اور کارکنوں کی اجرتیں اور معاوضے منصفانہ اور مناسب ہوں گے اور انڈیکسیشن کے اصول کے تحت ہر سال افراط زر اور قیمتوں کے مطابق اجرتوں پر نظر ثانی کی جائے گی۔ منافع بخش صنعتوں اور حساس مالی و صنعتی اداروں کی نجکاری سے گریز کیا جائے گا اور جن اداروں کی نجکاری نامناسب شرائط یا انتہائی کم قیمت پر ہوئی ہے ان پر نظر ثانی کی جائے گی۔ نیز نجکاری اس انداز میں کی جائے گی جس سے اجارہ داری اور استحصال نہ ہو۔ نجکاری میں متعلقہ ادارے کے کارکنوں کو ہر حال میں ترجیح دی جائے گی اور ان کے مفادات کا تحفظ کیا جائے گا۔ نجکاری کی آمدنی قرضوں کی ادائیگی اور تعلیم و صحت عامہ سے متعلق فلاحی منصوبوں پر خرچ کی جائے گی۔ آجر اور اجیر کے بہتر تعلقات اور اصلاح کار کے لیے انجمن سازی اور یونین کی اجازت دی جائے گی۔ بجٹ سازی، نجکاری اور دیگر معاملات کے لیے ٹریڈ یونین رہنماؤں سے مشاورت ضروری قرار دی جائے گی۔ افرادی قوت کے بہترین استعمال کے لیے کارکنوں کی تعلیم و تربیت کا نظام رائج کیا جائے گا۔ لیبر عدالتوں کی کارکردگی کو بہتر بنایا جائے گا۔ مزدوروں کو رہائشی اور علاج کی سہولیات فراہم کی جائیں گی اور ان کے بچوں کی مفت تعلیم کا انتظام کیا جائے گا۔ بعد از ملازمت مزدور کی پینشن کا نظام نافذ کیا جائے گا۔ سرکاری اور نجی شعبے میں ٹھیکیداری نظام ختم کر دیا جائے گا۔ مزدوروں کی پیشہ ورانہ تربیت کا خصوصی انتظام کیا جائے گا۔ مزدوروں کی بہبود کے فنڈز قوانین پر نظر ثانی کر کے صرف مزدوروں کے مفاد میں استعمال کیے جائیں گے اور ان کے غلط استعمال کو روکا جائے گا۔ بزرگ شہریوں کا تحفظ و احترام، معذور اور اسپیشل شہریوں کے حقوق کا تحفظ۔ سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے ریٹائرڈ افراد کی اور ان کے بعد ان کی بیوگان کی پینشن میں معقول اضافہ کیا جائے گا۔ پینشن میں ہر سال مہنگائی کی شرح سے
اضافے کا قانون بنایا جائے گا۔ 60 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے ان کے زیر استعمال ایک ذاتی گھر پر پراپرٹی ٹیکس معاف کر دیا جائے گا۔ 60 سال سے زائد عمر کے افراد کو ان کے زیر استعمال ایک کار یا موٹر سائیکل پر موٹر وہیکل ٹیکس معاف کر دیا جائے گا۔ ہوائی سفر، ریلوے، پبلک ٹرانسپورٹ، گیسٹ ہاؤسز وغیرہ میں سینئر سٹیزنز کو 50% رعایت دی جائے گی۔ سینئر سٹیزنز اور معذور شہریوں کے آرام و احترام کے پیش نظر ہر پبلک مقام پر ان کے لیے علیحدہ کاؤنٹر ہوں گے۔ بے روزگار اور بے آسرا بزرگ شہریوں کو ماہانہ خصوصی الاؤنس دیا جائے گا۔ نیز ان کی مستقل نگہداشت کے لیے باعزت نظام بنایا جائے گا۔ مفلوک الحال، آفت زدہ اور پسے ہوئے طبقات کی خدمت۔ جماعت اسلامی قیام پاکستان سے لے کر اب تک اس ملک میں خدمت خلق کی عظیم الشان تاریخ رکھتی ہے۔ 8 اکتوبر 2005 کا زلزلہ اور 2010 اور حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں میں جماعت اسلامی کے کارکنان کی جانی اور مالی خدمات اس کی تازہ ترین مثالیں ہیں، جن میں جماعت کے ہزاروں کارکنان نے شبانہ روز خدمت سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ اربوں روپے خرچ کیے۔ خدمت کے اس مقصد کے حصول کے لیے ملک کی تمام NGOs کے درمیان باہمی تعاون کو فروغ دینے کے لیے خود ان کی مشاورت سے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جائے گا۔ ان اداروں کے تحت بھوکوں کو کھانا کھلانے، بے گھر اور بے آسرا لوگوں کو مناسب ٹھکانہ فراہم کرنے، بیماروں کے علاج اور تعلیم کے فروغ کے لیے کی جانے والی کوششوں کو حکومتی سرپرستی فراہم کی جائے گی۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے رضاکاروں کی تربیت کا پورا انتظام کیا جائے گا۔ حکومتی سطح پر جمع ہونے والی زکوٰۃ و عشر اور صدقات کا ایک حصہ ان اداروں کے ذریعے خرچ کرنے کے لیے مناسب نظام وضع کیا جائے گا۔ نیز ملک بھر سے اہل خیر اور بیرون ملک پاکستانیوں کو ترغیب دی جائے گی کہ وہ خیر کے ان کاموں کے لیے بڑھ چڑھ کر وسائل فراہم کریں۔ معاشرتی اصلاحات، عوام کو اسلامی عقائد، عبادات اور اخلاق کی تعلیم کے لیے ممکنہ ذرائع و وسائل استعمال کیے جائیں گے۔ نظام صلاۃ و زکوٰۃ، عشر و خمس کے قیام کے لیے مؤثر تدابیر اختیار کی جائیں گی۔ احترام رمضان کے قوانین کو پوری طرح نافذ کیا جائے گا۔ مسجد کے لیے بجلی، پانی اور گیس کی سہولیات مفت فراہم کی جائیں گی۔ خطبہ اور آئمہ کی تربیت کر کے معاشرتی اصلاح و تطہیر کے لیے ان سے کام لیا جائے گا۔ مساجد کو حقیقی مقام دلایا جائے گا۔ فرقہ وارانہ ہم آہنگی پیدا کرنے اور بحال رکھنے کے لیے ایک مستقل ادارہ قائم کیا جائے گا اور کسی بھی فرد یا مسلک کی تحریری و تقریری دل آزاری کو روکا جائے گا۔ ذرائع ابلاغ کو مخرب اخلاق پروگراموں اور تشہیر سے روکا جائے گا اور سب سے ضابطۂ اخلاق کی پاسداری لازمی کروائی جائے گی۔ معاشرے میں سادگی کو رواج دیا جائے گا۔ حکومتی افراد اور سرکاری افسروں میں اسراف کی بجائے سادگی کو فروغ دیا جائے گا اور وسیع و عریض رہائش گاہوں، مہنگی گاڑیوں اور مصرفانہ اخراجات کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں اسراف و نمائش دولت پر پابندی عائد کی جائے گی۔ جہیز پر پابندی کے مؤثر قوانین نافذ کیے جائیں گے اور شادی کے لیے ضرورت کے مطابق قرضہ جات اور امداد کی جائے گی۔ گدہ گری کا انسداد کر کے گدہ گروں کو روزگار، عافیت ہومز فراہم کیے جائیں گے۔ بڑے شہروں میں آبادی کے مزید اضافے کی بجائے جدید خطوط پر نئے شہر آباد کیے جائیں گے۔ ضرورت سے بڑے اور بہت قیمتی مکانات تعمیر کرنے کی حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ زمینوں کی الاٹمنٹ کا طریقہ آسان بنایا جائے گا اور سیاسی بنیادوں پر یا رشوت اور اقربا پروری کے طور پر زمینوں کی الاٹمنٹ روکی جائے گی۔ بیت المال کے ذریعے بلا امتیاز ضرورت مند کی معاونت اس طرح کی جائے گی کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے۔ صفائی کلچر کو فروغ دیا جائے گا۔ گندگی پھیلانے کو جرم بنا دیا جائے گا۔ ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں گے۔ فحاشی کے اڈوں کا مکمل خاتمہ ہوگا۔ گیسٹ ہاؤسوں کے نام پر کھلنے والے ایسے اڈوں کا مکمل سروے اور محاکمہ و محاسبہ کریں گے۔
دفاعی پالیسی۔ جماعت اسلامی کی حکومت پاکستان کے تحفظ، سلامتی اور دفاع کے لیے بری، بحری اور فضائی افواج کو جدید ترین ٹیکنالوجی سے آراستہ کرے گی۔ افواج یا اس کے کسی اعلیٰ آفیسر کے اپنے پیشہ ورانہ امور سے ہٹ کر کسی اور معاملے، خصوصاً سیاسی معاملات میں مداخلت اور اقتدار پر قبضے کے جرم کی سزا کے لیے آرمی ایکٹ اور دیگر قوانین میں ترامیم کی جائیں گی۔ نیز مسلح افواج کے مجموعی کلچر کو اس کے موٹو ایمان، جہاد اور تقوی کے مطابق ڈھالنے اور ان تمام سرگرمیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے جو اس موٹو کے خلاف ہوں قوانین میں ترامیم کی جائیں گی۔ ایٹمی ٹیکنالوجی کو ترقی اور تحفظ دیا جائے گا اور کسی کے دباؤ میں آ کر اسے رول بیک نہیں کیا جائے گا۔ قوم اور فوج میں جذبہ جہاد بیدار کیا جائے گا اور 18 سال سے 35 سال تک کے ہر پاکستانی کے لیے فوجی تربیت کا لازمی خصوصی انتظام کیا جائے گا۔ کسی سامراجی طاقت کو فوجی مقاصد کے لیے پاکستان کی بری، بحری اور فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آفیسرز کے طرز پر تمام فوجی جوانوں کے لیے بعد از ملازمت ذاتی گھر فراہم کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں گے۔ اقلیتوں کے حقوق۔ جماعت اسلامی اقلیتوں کو پاکستان کی آبادی کا اہم جزو سمجھتی ہے۔ ہماری حکومت اقلیتوں کو آئینی و قانونی حقوق اور مکمل تحفظ فراہم کرے گی۔ اقلیتوں کے شخصی معاملات پر ان کے مذہبی قوانین اور رسوم کو ترجیح دی جائے گی۔ ان کو تعلیم، روزگار اور دیگر شہری حقوق فراہم کیے جائیں گے۔ ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت اور احترام کا خصوصی خیال کیا جائے گا۔ ان کے ساتھ جانبدارانہ، غیر منصفانہ اور غیر مناسب سلوک کا ازالہ کیا جائے گا۔ اقلیتوں کے ووٹ ڈالنے اور نمائندے چننے کا آسان اور مؤثر طریقہ وضع کیا جائے گا۔ قبائلی علاقے۔ قبائلی علاقوں کی خصوصی اہمیت کا احترام کیا جائے گا۔ قبائلی علاقے سے فوج کے انخلاء اور فوجی آپریشن کے خاتمے یقینی بنائیں گے اور مذاکرات کے عمل کو مستحکم اور معتبر کر کے امن قائم کیا جائے گا۔ جو لوگ آپریشن کی وجہ سے گھر بار چھوڑ چکے ہیں انہیں جلد از جلد واپس اپنے گھروں میں آباد کرانے کے لیے ہر قسم کا تعاون کیا جائے گا۔ نیز آپریشن کے دوران جن جن لوگوں کا جانی یا مالی نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کی جائے گی۔ تعلیم، صحت اور مواصلات کے نظام کو بہتر بنانے کے انتظامات کیے جائیں گے۔ قبائل کو قیام پاکستان کے بعد آئینی اور قانونی لحاظ سے مسلسل 63 سال سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ ان محرومیوں کے ازالے کے لیے وسیع پیمانے پر کثیر الجہد آئینی اور قانونی، معاشی اور تعلیمی اصلاحات کی جائیں گی۔ آئین پاکستان کی دفعہ 247 میں ترمیم کے ذریعے پارلیمنٹ اور عدالتوں کا دائرہ اختیار فاٹا تک بڑھایا جائے گا۔ قانون وضع کرنے اور قانون میں ترمیم کا اختیار صدر مملکت کے بجائے پارلیمنٹ اور قبائل کی منتخب اسمبلی کو تفویض کیا جائے گا۔ FCR کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ نیز FCR کا متبادل قانون وضع کرنے کا اختیار قبائل کی منتخب اسمبلی کو دیا جائے گا۔ نئے قوانین کی ضروریات کے مطابق مذکورہ اسمبلی کو قبائل کی حیثیت، اداروں کی ساخت، کردار اور حقوق و فرائض کے تعین کا اختیار ہوگا۔ خصوصی بلوچستان پیکج۔ صوبے کے 1 کروڑ عوام کو تحفظ زندگی، حق روزگار اور بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی کے ذریعے ترقیاتی پروجیکٹس ملک کے دوسرے حصوں کی سطح تک لانے کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں کوئٹہ کے علاوہ دیگر شہروں کو بھی ترقی دے کر ماڈل شہر بنایا جائے گا۔ 73 کے آئین اور 18ویں آئینی ترمیم پر عمل درآمد کے لیے 1 سال میں صوبائی حقوق و اختیارات کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ صوبے سے حاصل کردہ وسائل کا بڑا حصہ صوبے میں ہی استعمال ہوگا۔ گیس رائلٹی کا اثر نو تعین کر کے 3 سال میں مکمل رقم کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ 6 اشروں سے محرومی و پسماندگی اور وفاقی و مقتدرہ اداروں کی زیادتیوں کے ازالے کے لیے پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلی
حکومت کے مشترکہ جرگہ کے ذریعے اعتماد سازی کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں گے۔ آئین کے تحت 6% ملازمتوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں گے۔ سینڈک، ریکوڈک، گوادر اور چمالنگ، ماربل و کرومائٹ جیسے بڑے قیمتی منصوبوں کو اپنے ماہرین و انتظامی صلاحیت کے ذریعے چلایا جائے گا۔ ساحلی و سرحدی علاقوں کو ایران سے ترجیحی بنیادوں پر بجلی کی فراہمی کا بندوبست کیا جائے گا۔ ضلع چاغی، قلعہ عبداللہ اور ساحل مکران میں شمسی توانائی اور ہوا کے ذریعے بجلی کے پیداواری منصوبے بنائے جائیں گے۔ خشک سالی کے ازالے کے لیے زراعت یا مالداری اور جنگلات کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ بارڈر ٹریڈ کی مقامی ضرورتوں کے پیش نظر نظر ثانی کی جائے گی۔ آئینی اصلاحات، جماعت اسلامی انشاءاللہ یہ آئینی اصلاحات کرے گی۔ قرآن و سنت کی بالادستی کو یقینی بنانے کے لیے آرٹیکل 2 میں ترمیم، دستور توڑنے، معطل کرنے یا اس عمل میں مدد دینے والے افراد اور اداروں کے خلاف یقینی عملی و قانونی کارروائی کے لیے ہر شہری کو مدعی بننے کا حق دینے کے لیے آرٹیکل 6 میں ترمیم، پارٹی کے اندر انتخابات لازمی کرانے کے لیے دستور اور متعلقہ قوانین میں ترمیم، آئین پاکستان اور اس کی اسلامی شناخت و حیثیت کے خلاف کام کرنے والی جماعت پر پابندی کے لیے آرٹیکل 17 میں ترمیم کی جائے گی۔ آرٹیکل 45 میں ترمیم کر کے صدر پاکستان کے معافی دینے کے اختیار کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے تابع کیا جائے گا۔ آرٹیکل 62، 63 اور 113 کے مؤثر اطلاق کے لیے جامع قانون سازی کی جائے گی۔ مالیاتی بل یعنی بجٹ کے دونوں ایوانوں میں پیش ہونے اور پاس ہونے، نیز عسکری اسٹیبلشمنٹ سمیت تمام اداروں کے بجٹ کو ایوانوں میں لازماً زیر بحث لانے اور اس میں ترمیم و اضافہ کرنے کے لیے آرٹیکل 73، 80، 81، 85 اور 121 میں ترامیم کی جائیں گی۔ ٹیکس کا اطلاق صرف متعلقہ اسمبلی کی منظوری سے ہوگا۔ اس امر کے لیے اضافی مطالبات زر کے نظام کا مکمل خاتمہ ضروری ہے، جس کے لیے آرٹیکل 77 میں ترمیم، آئین میں ترمیم کر کے اسلامی نظریاتی کونسل کی تمام سفارشات پر ایک مقررہ مدت میں قانون سازی کرنے یا مدت گزرنے کے بعد خود بخود قانون بن جانے کو یقینی بنایا جائے گا۔ قبائلی علاقہ جات کو دستور اور قانون کے دائرے سے باہر رکھنے کے موجودہ نظام کو ختم کر کے عمومی نظام کا حصہ بنایا جائے گا۔ آرٹیکل 246 اور 247 بے میں ضروری ترامیم کی جائیں گی۔ اس سلسلے میں بطور رہنما اصول ان چیزوں کا خیال رکھا جائے گا: صوبہ خیبر پختونخوا سے ملحق فاٹا کے علاقوں کو آرٹیکل 246C کے تحت ریفرنڈم کے ذریعے وہاں کے عوام کی مرضی کے مطابق علیحدہ صوبہ یا صوبہ خیبر پختونخوا کا حصہ بنایا جائے گا۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقہ جات جو کہ آرٹیکل 246A 1، 2، 3 اور 4 اور 246B میں بیان کیے گئے ہیں، ان کو مکمل طور پر صوبے کا حصہ بنایا جائے گا۔ FCR سمیت تمام کالے قوانین کا خاتمہ کیا جائے گا اور ملکی دستور و قوانین کا اطلاق کیا جائے گا اور دستور میں بیان کردہ بنیادی حقوق پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ اردو کو سرکاری زبان کے طور پر عملاً اختیار کرنے کے آئینی تقاضوں کو پورا کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ معروف زبانوں سندھی، پنجابی، پشتو، بلوچی، براہوی اور سرائکی کی ترقی اور ملکی انتظام میں ان کے فروغ کے لیے ضروری قانونی اور انتظامی اقدامات کیے جائیں گے۔ انتظامی بنیادوں پر نئے صوبوں کے قیام کی حقیقی ضرورت کے مطابق قومی اتفاق رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے قابل عمل اور قابل قبول انتظامی یونٹس کے قیام کے لیے آئینی ترامیم کی جائیں گی۔ بلوچستان کی محرومیوں کا ازالہ کرنے کے لیے آئینی پیکج دیا جائے گا۔ شفاف، غیر جانبدار اور آزادانہ انتخاب کو یقینی بنانے کے لیے انتخابی نظام کی مکمل اصلاح کے ساتھ بتدریج متناسب نمائندگی کا نظام لانے کی کوشش کی جائے گی۔
آئیے پاکستان کے روشن مستقبل کی طرف، ایک ایسا اسلامی فلاحی جمہوری پاکستان جہاں تعلیم، صحت اور رہائش سب کو میسر ہو، انصاف، روزگار اور خوشحالی سب کی دہلیز تک پہنچے۔ آئیے پاک سرزمین کو تعمیر و ترقی کی راہ پر گامزن کرنے اور اس سہنی دھرتی میں ہریالی، امن اور خوشحالی لانے کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دیجیے۔